السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس کی 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدواری حتمی بن گئی ہے۔ ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے چیئرپرسن جیمی ہیریسن نے بتایا کہ نائب صدر کملا ہیرس نے وفود کے مطلوبہ تعداد میں ووٹ حاصل کر لیے ہیں، جو ان کی پارٹی کے صدارتی امیدواری کے لیے کافی ہے۔ یہ اعلان آج آن لائن ووٹنگ کا عمل ختم ہونے سے پہلے کیا گیا، جو کہ انتخابی مہم کی انتہائی تیز رفتاری کا عکاس ہے۔ پارٹی نے جو 2 ہفتے سے بھی کم عرصہ پہلے صدر جو بائیڈن کے انتخابی دور سے الگ ہونے اور ہیرس کی اپنی جگہ امیدوار ہونے کی حمایت کرنے کے بعد شروع ہونے والی اس تبدیلی کے ساتھ اپنی انتخابی مہم کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہیرس کسی پارٹی کے سب سے بڑے ٹکٹ پر پہلی غیر سفید فام خاتون امیدوار نامزد ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے حامیوں کے ہمراہ ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ ڈیموکریٹک امیدوار بننے کو اعزاز تصور کرتی ہے۔ امریکہ نے کہا کہ ہم شمالی کوریا کو اشتعالی کارروائیوں سے پرہیز کرنے اور مذاکراتی میز کی طرف واپس کی دعوت دیتے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے شمالی کوریا کے لیڈر کیم جونگ ان کے 250 عدد جدید بیلسٹک میزائل فائر پیڈوں کی وصولی کا اعلان کرنے سے متعلق بیانات جاری کیے ہیں۔ ملر نے کہا کہ ہم شمالی کوریا کو اشتعالی کارروائیوں سے پرہیز اور مذاکرات کی طرف رجوع کی دعوت دیتے ہیں۔ پیانگ یانگ انتظامیہ کی طرف سے جوہری تجربے کے احتمال سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس بارے میں میری کوئی رائے نہیں ہے۔ واضح کہ شمالی کوریا کی خبر رساں ایجنسی KCNA نے 5 اگست کو جاری کردہ خبر میں کہا تھا کہ صدر کیم جونگ ان نے دارالحکومت پیانگ یانگ میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی۔ شرکت کا مقصد 250 عدد بیلسٹک میزائل فائر پیڈوں کی وصولی تھا۔ تقریب سے خطاب میں کیم نے کہا تھا کہ نئے فائر پیڈ ہماری فوجی یونٹوں کو جنوبی کوریا کے مقابل نہ صرف غالب فوجی طاقت عطا کریں گے بلکہ ٹیکنیکل جوہری اسلحے کے استعمال کو بھی زیادہ عملی اور زیادہ مؤثر بنا دیں گے۔ امریکی فورسز نے شام میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے زیر قبضہ قاسقہ سے 700 دہشت گردوں کو دریائے فرات کے قریب ایرانی حمایت یافتہ گروپوں کی رابطہ لائن کے جوار کے اڈوں کو منتقل کیا۔ مقامی ذرائع سے موصول ہوئی معلومات کے مطابق امریکی فورسز کی طرف سے تشکیل کردہ اربوں اور PKK YPG پر مشتمل سنادید قوتوں کے 700 دہشت گردوں کو حاسقہ میں روبریار، ویمالن اور شدادی اڈوں سے دریائے فرات کے قریب کونیکو اور عمر آئل فیلڈ اڈوں پر منتقل کیا ہے۔ امریکی افواج نے 70 گاڑیوں کا ایک فوجی قافلہ بھیجا جس میں گولہ بارود کے بند کیسز اور حموی قسم کی بختر بندر گاڑیاں شامل تھیں۔ حاسقہ کے اڈوں سے کونیکو اور عمر آئل فیلڈ اڈوں تک گزشتہ روز امریکی افواج نے عراق سے اہلکاروں کو 4 ہیلی کاپٹروں کے ذریعے صوبہ حاسقہ کے رومیلن بیس تک پہنچایا تھا۔ اسرائیل ایران کو روکنے کے لیے اس وقت پیشگی حملہ کرنے پر غور کر سکتا ہے جب اسے حتمی شواہد مل جائیں کہ تہران حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ یہ بات اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کی اسرائیلی سیکورٹی سروس کے سربراہوں کے ساتھ ملاقات کے بعد سامنے آئی ہے۔ اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے آج کہا کہ اسرائیل ایران کو روکنے کے لیے اس وقت پیشگی حملہ کرنے پر غور کرے گا جب اسے حتمی ثبوت ملے کہ تہران حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اخبار کے مطابق وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے گزشتہ روز اسرائیلی سیکورٹی سروسز کے سربراہان کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی جس میں وزیر دفاع یوو گلینٹ، اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ہیرزی، چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ہیرزی ہیلوی، موساد سربراہ اور دوسرے سربراہ شریک تھے۔ اخبار نے مزید کہا کہ یہ ملاقات ایران اور حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر متوقع حملوں کی تیاریوں کی روشنی میں منعقد کی گئی تھی۔ انٹیلیجنس معلومات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ تہران حملہ کرنے والا ہے۔ ایرانی عدلیہ نے کہا ہے کہ ایران نے ابھی تک تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل سے منسلک کوئی گرفتاری نہیں کی ہے۔ ایرانی عدلیہ کے ترجمان اصغر جہانگیر نے کہا کہ اہم تحقیقات شروع ہو چکی ہے اور تفتیش مکمل ہوتے ہی نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ آج تک اس کیس کے سلسلے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ ایرانی فوجی حکام تحقیقات میں شامل ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ کے باہر سے داغے گئے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ واضح کہ ایران اور حماس نے اسرائیل پر الزام عائد کرتے ہوئے جوابی کارروائی کا عزم ظاہر کیا ہے، جبکہ اسرائیل نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گزشتہ ہفتے جاری ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ایران نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کے سلسلے میں 2 ڈزن سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں خفیہ ایجنسی کے اعلیٰ افسران بھی شامل ہیں۔ اصغر جہانگیر نے کسی بھی گرفتاری کے دعووں کو افواہیں اور جھوٹے قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا ہے کہ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کا مقصد غزہ میں جنگ کو تول دینا اور اس کے دائرے کو وسیع کرنا ہے۔
آج منگل کے روز روس کی سرکاری خبررساں NC کی جانب سے جاری بیان میں فلسطینی صدر نے مزید کہا کہ اسرائیلی جارحیت روکنے اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کے لیے جاری مذاکرات پر اس کا منفی اثر پڑے گا۔ اسماعیل ہنیہ کو گزشتہ چہارشنبے کے روز ایرانی دارالحکومت تہران میں قتل کیا گیا تھا۔ محمود عباس نے کہا کہ ہم اس کو ایک بزدلانہ عمل اور اسرائیلی پالیسی میں خطرناک پیش رفت سمجھتے ہیں۔ فلسطینی صدر نے قابض اسرائیلی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف جارحیت روک دیں اور بین الاقوامی قانون کا احترام کرتے ہوئے عرب امن منصوبے پر عمل درآمد کریں۔ اس کے علاوہ غزہ کی پٹی میں فوری اور پائیدار جنگ بندی اور اپنی فوج کے انخلاء کو یقینی بنائیں۔ ایران نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے، جبکہ اسرائیل نے اس کارروائی کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کو سزا دے گا۔ روس نے بھی اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے تمام فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے میں کشیدگی بڑھانے سے گریز کریں۔ محمود عباس نے روسی خبررساں NC کو انٹرویو میں بتایا کہ ہم روسی صدر کے ساتھ مسلسل تبادلہ خیال کر رہے ہیں اور امن عمل کو آگے بڑھانے کی خاطر اہم ترین امور کے حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آئندہ دورے میں بھی یہی کریں گے۔ سعودی کابینہ نے لیبر قانون کے کچھ آرٹیکلز میں ترمیم کرنے اور فنڈ ریزنگ سسٹم کی منظوری دی ہے۔ کابینہ کا اجلاس آج منگل کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت جدہ میں منعقد ہوئی۔ اجلاس کو شاہ سلمان کی جانب سے ایرانی صدر کو بھیجے گئے پیغام اور سعودی ولی عہد سے فرانسیسی صدر کی جانب سے ٹیلی فونک رابطے کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ SPA کے مطابق سعودی وزیر مملکت کابینہ کے رکن اور قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر اسام بن سعد بن سعید نے بتایا کہ کابینہ نے مختلف ملکوں اور تنظیموں کے ساتھ تعاون اور جوائنٹ ورک پر تبادلہ خیال کیا، جو مملکت کی پوزیشن، اس کے علاقائی اور بین الاقوامی کردار کو بڑھانے، مشترکہ مفادات کی تکمیل، خطے اور اس سے باہر استحکام اور خوشحالی کی سپورٹ کے لیے ہے۔ اجلاس میں بین الاقوامی پارٹنرز کے تعاون سے 100 ملکوں میں منصوبوں پر عمل درآمد کرنے پر شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کی تعریف کی، جو آفات اور بحران سے متاثرہ افراد کو انسانی امداد کی فراہمی اور مدد فراہم کرنے کے لیے مملکت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فرانسیسی صدر ایمانوئل مائکرون نے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں خطے میں کشیدگی کو کم کرنے پر گفتگو کی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی نے آج منگل کی صبح بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کو کم کرنے اور خطے کو تنازعات کے پھیلنے کے خطرے سے بچانے کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے غزہ میں ہو رہی تازہ ترین پیش رفت اور جنگ زدہ علاقے میں جنگ بندی کے لیے کی جانے والی کوششوں کا بھی جائزہ لیا۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے آج منگل کو جدہ میں عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر عادل بن عبد الرحمن السومی کا خیر مقدم کیا۔ سرکاری خبررساں NC SPA کے مطابق عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر نے عرب کاز کی سپورٹ اور مشترکہ عرب اقدام کو مضبوط بنانے میں سعودی ولی عہد کے قائدانہ کردار کی تعریف کی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے لیڈرز میڈل پیش کیا۔ اس موقع پر سعودی شورا کونسل کے ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر مشال بن فہم السلام بھی موجود تھے۔ سعودی عرب میں آج منگل کو مکہ مکرمہ اور اطراف کے علاقوں میں شدید بارش کی اطلاعات ہیں۔ مسجد حرم میں عمرہ زائرین بارش کے دوران طواف اور عبادت میں مصروف دیکھے گئے۔ مسجد حرم میں بارش کے مناظر کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہے۔ سبق نیوز کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے آج منگل کی رات 11 بجے تک بارش جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا۔ قومی مرکز نے مکہ مکرمہ میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے حوالے سے الرٹ جاری کیا ہے۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب بھائی ہیں اور ان کے برادرانہ تعلقات بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں۔ آج منگل کے روز اسلام آباد میں پیغام حج کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام میں گہرا برادرانہ رشتہ قائم ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری صالح حسین نے سال 2024 کے حج کے لیے شاندار انتظامات کرنے پر سعودی عرب کی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے بالخصوص سعودی عرب کے وزیر برائے حج ڈاکٹر توفیق بن فواز عربیہ کا شاندار انتظامات کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے سوشل میڈیا پر خاتون اینکر کے خلاف نامناسب استعمال کرنے پر ڈاکٹر عمر عادل کو گرفتار کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ اینکر پرسن غریدہ فاروقی کی درخواست پر FIA سائبر کرائم نے ڈاکٹر عمر عادل کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ ڈاکٹر عمر عادل نے چند روز قبل غریدہ فاروقی کے خلاف نامناسب زبان استعمال کی تھی۔ قبل ازیں غریدہ فاروقی نے ٹویٹ کی تھی کہ ان کی درخواست کے بعد ڈاکٹر عمر عادل کو خواتین اینکر کے خلاف نامناسب گفتگو کرنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تحریک حماس نے ایران میں پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد پہلے ہی لمحے سے تعزیت کا اظہار کرنے اور ایک بڑے وفد کے ساتھ جنازے میں شرکت پر ترکیہ کا شکریہ ادا کیا۔ حماس نے اپنی ویب سائٹ پر ایک تحریری بیان میں تمام ملکی رہنماؤں، حکومتوں اور
افراد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے تحریک کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ حماس نے پہلے ہی لمحے سے تعزیت کا اظہار کرنے اور جنازے کی تقریب میں بھرپور شرکت پر ترکیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پہلے لمحوں سے ہم ترکیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جس نے بطور صدر اور اس کے عہدیداروں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا اور امداد فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ صدر، حکومت، پارلیمنٹ سمیت سرکاری اور عوامی سطح پر جنازے کی تقریب میں سب سے زیادہ شرکت اور بطور عوام ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین کے حکم پر سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کی یرغمال رہنما خالدہ ضیاء کو رہا کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی سب سے مضبوط سیاسی حریف سمجھی جاتی ہے۔ ان کی رہائی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب بنگلہ دیش کی فوج نے شیخ حسینہ واجد کے استعفے کے بعد عبوری حکومت تشکیل دینے کا اعلان کیا۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی نئی سیاسی صورتحال اور عبوری حکومت کی تشکیل میں خالدہ ضیاء کا بھی اہم کردار ہوگا۔ اس حوالے سے آرمی چیف سیاسی رہنماؤں سے مشاورت میں مصروف ہیں۔ قبل ازیں صدر کی پریس ٹیم نے ایک بیان میں کہا تھا کہ شہاب الدین کی سربراہی میں ہوئے اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن بیگم خالدہ ضیاء کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل وقار الزماں، بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان، BNP اور جماعت اسلامی سمیت متعدد اپوزیشن جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں نے شرکت کی۔ بنگلہ دیش کے میڈیا کے ایک حصے میں آج معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کا ایک بیان شائع ہو رہا ہے جس میں محترمہ حسینہ نے ملک میں ہو رہے واقعات کے لیے غیر ملکی سازش کی طرف اشارہ کیا اور کہا ہے کہ وہ پھر واپس آئیں گی اور تشدد کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ تاہم اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ یہ بیان محاذ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تردید ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر بنگالی زبان میں اس بیان میں کہا گیا، میں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ میں جلد واپس آؤں گی، انشاءاللہ بچوں کی لاشیں گرانے والوں کو سخت سزا ملے گی۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کے صاحبزادے اور سابق انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے مشیر سجیب واجد نے انکشاف کیا کہ والدہ ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہندوستانی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے سجیب نے کہا کہ شیخ حسینہ واجد مستعفی ہونے کے بعد اپنے ملک میں ہی رہنا چاہتی تھی لیکن فیملی کے اصرار کرنے پر وہ بنگلہ دیش چھوڑ کر گئی۔ واجد نے بتایا کہ ہم نے انہیں بنگلہ دیش چھوڑ کر جانے کے لیے راضی کیا کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ملک کی موجودہ صورتحال پر والدہ سے صبح فون پر بات بھی کی تھی۔ ملک کے لیے ان کے جذبے میں اب بھی کوئی کمی نہیں آئی لیکن وہ ملک کی موجودہ صورتحال سے بہت مایوس ہے۔ حسینہ واجد کے بیٹے کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا والدہ کا خواب تھا جسے پورا کرنے کے لیے گزشتہ 15 سالوں کے دوران بہت محنت کی اور ملک کو عسکریت پسندوں اور دہشت گردی سے محفوظ رکھا، لیکن اس کے باوجود اقلیت، اپوزیشن اور عسکریت پسندوں نے اب اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔